Bismillahirrahmanirrahim. So brothers, now we are starting lesson number 13. الدرس الثالث عشر. Okay. So here is al-mufrad. Mufrad means singular. Al-jam'u, it means plural. Okay. In Arabic there are three category: mufrad, muthanna, and then jama. Singular, dual, and then jama. In other language there is only singular and plural. Okay, so now here we will learn only about mufrad and jama. Inshallah we will learn later about the muthanna, dual form of the verbs and nouns. Okay, now here al mufrad. Al ghaib. Ghaib means third person. It means those who are not present right now. They are not present now. Okay, so they are min al ghaibin. وہ غائبین میں سے ہے. So if there is male, or for masculine we will use حامد يذهب. حامد جاتا ہے. حامد is going. Okay, and مؤنث غائب کا کہیں گے آمنۃ تذهب. آمنہ is going. حامد is going and آمنہ is going. حامد يذهب آمنۃ تذهب. یہ ہو گیا غائب کے لیے. اب غائب کا جمع اگر آپ کو بنانا ہے تو سب سے پہلے مذکر کی جمع حامد و علی و ہاشم. 3 پیپلز ہو گئے تو ان کی جمع بنائیں گے یذہبون. اٹ مینز یذہب بیکمز یذہبون. اوکے, اسی طرح آمنۃ تذہب. آمنہ جاتی ہے. لیکن جب آپ پلورل بنائیں گے تو آمنۃ و مریم و زینب یذہبن. اس کا مطلب یذہب پلورل یذہبون اور تذہب پلورل یذہبن. یہ تھا تھرڈ پرسن کے لیے, یعنی غائبین کے لیے. اب آتے ہیں مخاطب, یعنی جس سے آپ بات کر رہے ہیں. انگلش میں کہتے ہیں سیکنڈ پرسن. اوکے, غائبین تھرڈ پرسن, مخاطب سیکنڈ پرسن. تو سیکنڈ پرسن مطلب جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہو, جس سے آپ مخاطب ہو. تو سب سے پہلے مذکر میسکولن کی فارمز آتی ہے سنگولر کی. انت تذہب, تم جا رہے ہو. تم سب جا رہے ہو تو انتم تذہبون. ٹھیک ہے. اسی طرح مؤنث کے لیے اگر ایک ہو تو انتی تذہبین, اور اگر ایک سے زیادہ یعنی 2 سے بھی زیادہ جمع ہو تو انتن تذہبن. اٹ مینس تذہب بیکمز تذہبون اور تذہبین بیکمز تذہبن. اس سے پہلے والے لیسن میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو تذہبو ہے اس کا مطلب شی از گوئنگ اور یو آر گوئنگ دونوں ہوتا ہے. یہ کانٹیکسٹ طے کرے گا کہ آپ کو کیا مراد لینا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا مخاطب کا. اس کے بعد آتے ہیں المتکلم, یعنی فرسٹ پرسن. انگلش میں جیسے کہ آئی اور وی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مذکر کے لیے انا اذهب, ارے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے. لڑکی ہوگی تو بھی وہ انا اذهب کہے گی, لڑکا ہوگا تو وہ بھی انا اذهب کہے گا, میں جاتا ہوں یا جاؤں گا. اور جمع ہو گیا تو نحن نذهب, لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے. تو یہ آپ کے سامنے مفرد اور جمع کی کیٹیگری پوری طرح سے واضح ہو چکی ہے. اس کو مائنڈ میں بٹھائیے. ہمارے یہاں پہ مدرسوں میں عام طور پر ہم لوگ رٹا لگا لیتے ہیں, جسے کہتے ہیں کہ پورے طور پہ ایک فارمز کو, صیغے کو گردان بنائی جاتی ہے. جیسے یذہبو ہے تو اس کی پوری 14 فارمز آئیں گے, تو وہ گردان یاد کراتے ہیں. لائک یذہب یذہبان یذہبون, تذہب تذہبان یذہبن, تذہب تذہبان تذہبون, تذہبین تذہبان تذہبن, اذہب نذہب. اس طریقے سے یہ مضارع کی گردان ہو گئی. تو اگر آپ اس طرح سے یاد کرنا چاہو تو صفوۃ المصادر اور دوسری کتابیں ہیں جیسے معجم تصریف الافعال العربیہ, آپ انٹرنیٹ سے بھی یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. میں یہاں پہ نام لکھ دیتا ہوں,
اگر کسی کو انٹرسٹ ہو تو وہ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں. بہت ہی اچھی کتاب ہے. دیوبند سے بھی منگا سکتے ہیں اور باہر کے ممالک میں بھی یہ کسی عرب نے تیار کی ہے, شاید اسی کا کاپی مارا ہے یہاں پر ہمارے ہندوستان میں. معجم تصریف الافعال العربیہ, اگر آپ چاہیں تو یہ تصریف الافعال العربیہ میرے پاس پی ڈی ایف میں ہے, آپ کو گوگل سے مل جائے گا فری میں, اور اس کی آپ پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہیں. بہت ہی بہترین بک ہے. اس میں آپ کو سارے وربز کی ساری فارمز آ جائیں گی, اور وربز کی بھی جو کیٹیگری ہوتی ہے, معطل, معطل واوی, معطل یائی, اور اس طرح کی جتنی کیٹیگری ہے سب کی آپ کو گردانے مل جائے گی. بہت آسانی ہو جائے گی. اگر آپ چاہتے ہو تو آپ اس کو خرید سکتے ہیں, اور چاہے تو پی ڈی ایف سے فری میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا یذهب becomes یذهبون, تذهب becomes یذهبن, تذهب becomes تذهبون, تذهبین becomes تذهبن, اذهب becomes نذهب. اوکے, اب آگے آتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے تمارین, ایکسرسائز ہیں, وہ ہم شروع کریں گے. اکمل الجمل الآتیہ, complete the following sentence بوضع الفعل ذهب by putting the verb ذهب في المضارع, فعل مضارع, بعد اسناده الى الضمیر المناسب, اس کے بعد کہ اس کو آپ suitable pronoun سے جوائن کریں, کنیکٹ کریں. اوکے, by connecting him with the proper pronoun. Okay, so number 1, فی ای ساعت, فی ای ساعت الی الجامعۃ یا عائشۃ. تو کوشش کریں آپ خود سے حل کرنے کی, پھر نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں. تو فی ای ساعت, کس مومنٹ کو, کتنے بجے, تذهب یا تذهبین کیا آئے گا وہ آپ کو فائنل کرنا ہے. تو عائشہ ہیں تو تذهب آئے گا یا تذهبین. ظاہر سی بات ہے جب عائشہ ہیں تو یہ فیمینین ہے, اس کے لیے تذهبین آئے گا. فی ای ساعت تذهبین الی الجامعۃ یا عائشہ, تم کتنے بجے یونیورسٹی جاتی ہو او عائشہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھیے آپ نمبر 2 پہ, الطلاب الی الملعب بعد الدرس. طلاب, تو یہ جب جمع ہے تو اس کے لیے کیا آئے گا, جمع ہے تو اس کے لیے یذهبون. آپ اس کو دیکھ لیجئے, الطلاب یذهبون الی الملعب بعد الدرس, students are going to the playground after the lesson, after the class. ٹھیک ہے, لیسن سے بیٹر ہے, ٹرانسلیشن کے وقت آپ کلاس کہیں گے, حالانکہ درس کا معنی ہوتا ہے لیسن, مگر یہاں پر ہم ٹرانسلیٹ کلاس سے کریں گے. نمبر 3, انا الی السوق یوم الجمعۃ فقط, میں جاتا ہوں بازار جمعے کے دن صرف. تو کیا ہوگا, انا اذهب, بہت ہی ایزی ہے, انا اذهب الی السوق یوم الجمعۃ فقط. اس کے بعد نمبر 4 پہ دیکھیے, متى لزیارت المدیر یا اخوان. تو یہاں پر آپ کو کنسنٹریٹ کرنا ہے, یا اخوان جب پلورل ہے تو آپ کو ورب بھی پلورل لانا ہے. متى, ابھی آپ نے دیکھا کہ پلورل کے لیے کیا آتا ہے, متى تذهبون لزیارت المدیر یا اخوان, when will you go to the visit of the principal or brothers. نمبر 5 دیکھیے, امی الی المستشفى كل يوم لأنها مريضة. My mother is going to the hospital every day, each day, because she is sick. تو امی ہے تو امی کے لیے کیا آئے گا, تھرڈ پرسن ہو اور سنگولر ہو تو تذهب, امی تذهب, میری امی جاتی ہیں. آپ غائب کے لیے بول رہے ہیں, امی یہاں پر ہے نہیں, ٹھیک ہے نا. تو تذهب اور یذهبن, تذهب سنگولر, اس کی جمع آئے گی یذهبن, تذهب بیکمس یذهبن. یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے, اسے مائنڈ میں بٹھائیے. اس کے بعد دیکھیے نمبر 6 پہ, الی المکتبۃ کل مساء یا بناتی. پھر یہاں پر دیکھیے مخاطب کون ہے, میل ہے, فیمیل ہے, سنگولر ہے, پلورل ہے, یہ دیکھیے. تو یہاں پر دیکھو فیمیل ہے اور پلورل ہے, یا بناتی. تو کیا آنا چاہیے, الی المکتبۃ, کوئی پہلے تذهبن, اتذهبن, کیا تم لوگ جاؤ گی لائبریری ہر شام اور بچیوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 7 پہ دیکھیے, کیا ہے یہ,
صحیح سے دکھ نہیں رہا یہ نمبر لا. ہاں الی المطار معنا. اچھا اعلیٰ کویشچنز ہے. اعلیٰ الی المطار معنا یا عباس. او عباس ہمارے ساتھ تم کیا ایئرپورٹ نہیں جاؤ گے؟ تو کیا ہوگا؟ الا تذهب. یہاں پر تذهب لائیں گے. الا تذهب الى المطار معنا یا عباس. اس کے بعد نمبر 8 پہ دیکھیے نحن الى الجامعة بسيارة الأجرة. ہم رینٹ کار سے یونیورسٹی جا رہے ہیں. تو نحن جب ہے پلورل ہے تو اس کے ساتھ آپ فرسٹ پرسن بھی پلورل لائیں گے نحن نذهب. اس کے بعد نمبر 9 پہ دیکھیے ابی الی المصنع فی الساعة العاشرة. ابی مائی فادر. آپ تھرڈ پرسن کے لیے غائبین کے لیے بول رہے ہیں تو کیا آئے گا؟ ابی یذهب. ابی یذهب. اوکے ابی یذهب الی المصنع فی الساعة العاشرة. میرے ابو فیکٹری جاتے ہیں 10 بجے. اور نمبر 10 پہ دیکھیے اخواتی مائی سسٹرز الی المدرسة بالجامعة. مدرسے جاتی ہیں بس سے. مائی سسٹر اخواتی یہ بھی غائبین ہے اور فیمینین ہے اور پلورل ہے. تو کیا ہوگا یہاں پر؟ اخی آپ نے پہلے ہی پڑھ چکے ہیں تذهب becomes یذهبن. تو یہاں پر ہم لکھیں گے یذهبن. اخواتی یذهبن الى المدرسة بالحافلة. تو دیکھیے یہ 10 میں نے یہاں پر فل ان دا بلینکس کمپلیٹ کر دی ہے. یہاں پر فرسٹ میں تذهبین، یذهبون، اذهب، تذهبون، تذهب، تذهبن، تذهب، نذهب، يذهب، يذهبن. ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی ایزی ہے. اسے آپ کمپلیٹ کیجئے اپنے طور پر اور بعد میں اسے دیکھیے، یا اگر آپ ساتھ ہی ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پھر ایک بار رکیے اور اپنے سے اپنی بک میں کمپلیٹ کیجئے اور آگے بڑھیے. ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کریں گے ایکسرسائز نمبر 2. اکمل الجمل الآتیہ بوضع فعل مضارع مناسب فی الفراغ. Complete the sentence by putting the فعل مضارع suitable فعل مضارع in the blanks. آپ کو یہاں پر کوئی ایک ورب نہیں دیا ہے بلکہ اپنی طرف سے ورب لانا ہے. تو نمبر 1 پہ لائیے. میں یہ مٹا دیتا ہوں تاکہ اگر کچھ لکھنا ہو تو آسانی ہو. اللغۃ العربیہ یا سیدی. تو کیا ہوگا؟ کیا تم عربی زبان جانتے ہو او سر؟ تو یہ ہوگا تعرف. اتعرف اللغۃ العربیہ یا سیدی. اتعرفین اللغۃ العربیہ یا سیدتی. او میڈم کیا آپ عربی زبان جانتی ہیں؟ اگر میل ہے تو تعرف اور فیمیل ہے تو تعرفین. اسی طرح نمبر 2 پہ دیکھیے نحن کرۃ القدم کل مسا. کرۃ القدم مینس فٹ بال. نحن آ گیا تو پھر ہم کیا لائیں گے؟ نلعب. نحن نلعب کرۃ القدم کل مسا. وی پلے فٹ بال ایوری ایوننگ. ہم ہر شام فٹ بال کھیلتے ہیں. نمبر 3 پہ دیکھیے افی مہاجع الجامعہ یا اخوان. کیا تم لوگ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتے ہو؟ یا اخوان ہیں تو پھر یہاں پر جمع لائیں گے تسکنون. تسکنون افی مہاجع الجامعہ تسکنون یا اخوان. کیا تم لوگ ہاسٹل میں مطلب یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتے ہو، سوتے ہو؟ یا تنامون بھی آ سکتا ہے اور تسکنون بھی آ سکتا ہے. سکن یسکن مینس ٹو اسٹے، ٹو لیو. اس کے بعد دیکھیے نمبر 4 التجار دکاکینہم فی الساعة التاسعة. merchants are opening their shops 9 o'clock. اوکے تو التجار تو اس کے لیے آئے گا یفتحون. یفتحون. التجار یفتحون دکاکینہم فی الساعة التاسعة. خاص کر آپ دھیان دیجئے کہ میں کیسے پڑھ رہا ہوں، بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ عربی سینٹنس صحیح سے نہیں پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ اس کو صحیح سمجھ نہیں پائیں گے. سینٹنس پر زور دیجئے اور خوب پریکٹس کیجئے صرف پڑھنے کی. یاد رکھیے کہ کوئی بھی لینگویج آپ کو سیکھنے کے لیے 3 میتھڈ استعمال کرنے پڑتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو اس کو لکھنا ہے، رائٹنگ. اس کے بعد اس کو یہ لسننگ کرنا ہے، سمجھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کو ریڈ کرنا ہے. ریڈنگ، رائٹنگ اور لسننگ، یہ 3 چیزیں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں.
اس میں لسننگ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو لسننگ، ریڈنگ، رائٹنگ، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہونی چاہیے، تب جا کے آپ صحیح سے سیکھیں گے. اس کے بعد نمبر 5 پہ دیکھیے المدرس. پہلے بلینک ہے. المدرس الدرس علی السبورہ، تو کیا ہوگا؟ آپ کو فعل مضارع لانا ہے. ٹیچر بورڈ پر لیسن کیا کرتا ہے؟ لکھتا ہے. تو یکتب المدرس الدرس علی السبورہ، فاعل کو آپ مرفوع پڑھیں گے المدرس، اور الدرس یہ منصوب ہوگا کیونکہ یہ مفعول ہے، آبجیکٹ ہے. یکتب المدرس الدرس علی السبورۃ. اس کے بعد دیکھیے نمبر 6 اخوات حمزہ. حمزہ کی بہنیں کیا کرتی ہیں؟ بالجامعہ، یونیورسٹی میں کیا کرتی ہیں وہ؟ یدرسن. اوکے. نمبر 6 نمبر 7 پہ آپ دیکھیے انا القرآن کل سبع، انا اتلو القرآن. ٹھیک، میں تلاوت کرتا ہوں، یا آپ اس کی جگہ اقرؤ، انا اقرؤ، میں قرآن پڑھتا ہوں، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے نمبر 8 فی ای محطۃ یا سیدی، آپ کس اسٹیشن پر اتریں گے؟ تو کیا ہوگا؟ فی ای محطۃ تنزل. زا کہاں ہے؟ یہاں مل گیا. تنزل مینس گیٹ ڈاؤن، کہاں پہ آپ اترو گے. فی ای محطہ مینس بولتے ہیں اسٹیشن کو. عام طور پر عرب لوگ محطہ استعمال کرتے ہیں پیٹرول پمپ کو، ٹھیک ہے نا. حالانکہ محطہ بنزین ہوتا ہے وہ، لیکن وہ اس کو شارٹ یوز کرتے ہیں، صرف محطہ کہہ دیتے ہیں، جس سے مراد پیٹرول پمپ ہی ہوتا ہے عام طور پہ. نمبر 9 پہ دیکھیے اختی ثلاث لغات. تو اختی کیا آئے گا یہاں پہ؟ میری بہن 3 زبانیں جانتی ہے. اختی تعرف. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 10 پہ دیکھیے آپ من ای اذاعہ الاخبار یا فتیات. پھر یہ فتیات آیا، پہلے اسے سمجھیے کہ فتیات یہ میسکولن ہے فیمینن ہے، پھر یہ سنگولر ہے یا پلورل ہے. تو یہ کیا ہے؟ فتیات یہ اصل ہے جمع فتات کی، فیمینن کی ہے جمع. تو آپ کو یہاں پر جمع والا ورب لانا ہے. تو کیا ہوگا؟ من ای اذاعۃ تسمعن الاخبار یا فتیات، تم کس ریڈیو سے خبریں سنتی ہو او لڑکیوں. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا. تو پہلے میں تعرف، اس کے بعد نلعب، پھر تسکنون، یفتحون، یکتب، یدرسن، اتلو، تنزل، تعرف، تسمعن. اوکے. اس کے بعد ہم دیکھیے نیکسٹ ایکسرسائز کرتے ہیں. ایکسرسائز نمبر 3 صحح الجمل الآتیہ، کریکٹ دا فالوئنگ سینٹینس. یہاں پر آپ کو غلطی پہچاننی ہے. نمبر 1 یا مریم، او مریم. اتعرف رقم ہاتف المدیرہ، کیا تمہارے پاس پرنسپل صاحبہ کے موبائل نمبر جانتی ہو؟ تو تعریفو ہے میسکولن کے لیے، جبکہ یہاں پر آپ کو لانا ہے فیمینن کے لیے. تو کیا ہوگا؟ اتعرفین. نمبر 2 یدخلون الطلاب الفصل قبل دخول المدرس. تو یہاں پر دیکھو فاعل اس میں ظاہر ہے، تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا. تو کیا ہوگا؟ یدخل الطلاب. بس یہ کریکشن کرنا ہے، یدخلون کی جگہ پر یدخلو. چلیں میں لکھ ہی دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایک آسانی رہے. آپ کیا ساتھ ہی ساتھ آپ موبائل کا پکچر لے کے بھی آپ یہاں سے پھر کریکشن اپنی کتاب میں کر سکتے ہیں. تو پہلے میں تعریفین، تعریفین. دوسرے میں یدخلو الطلاب. تیسرے میں دیکھیے الطبیبات یخرجون من المستشفى في الساعة الواحدة. جب طبیبات ہیں تو کیا ہوگا؟ یخرجن. ٹھیک ہے. ڈاکٹرز نکلتی ہیں ہاسپٹل سے 1 بجے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے نمبر 4 یجلسن الطالبات الجدد فی الصف الاخیر. صف مینس رو، لائن، ROW. تو یجلسنا کی جگہ آئے گا تجلیسو. کہاں گیا؟ تجلیسو. تجلیسو طالبات الجدد، کہ نئی اسٹوڈنٹس بیٹھ رہی ہیں لاسٹ رو میں، لاسٹ صف میں. اس کے بعد نمبر 5 پہ دیکھیے این تذهبن یا اخوان.
یا اخوان ہیں تو کیا ہوگا تذهبون. اوکے. نمبر 6 اختی یدرس فی المدرسۃ الثانویہ، میری بہن سیکنڈری اسکول میں پڑھتی ہے. یدرس کی جگہ ہونا چاہیے تدرس. ٹھیک ہے، اختی تدرس. اس کے بعد نمبر 7 پہ دیکھیے ماذا تکتبون یا بناتی. بناتی ہے تو کیا ہوگا تکتبن. تکتبن، ماذا تکتبن یا بناتی. اس کے بعد نمبر 8 پہ ماذا تأکلین یا عباس. عباس ہے تو ماذا تأکلو. ماذا تأکلو. اوکے، یا عباس. نمبر 9 پہ دیکھیے نحن اشرب القہوہ کل صبح. نحن ہے تو اشرب نہیں آئے گا بلکہ آئے گا نشرب. نحن نشرب. اس کے بعد سترجع ابی من الریاض فی الاسبوع القادم. ابی غائب ہے تو ترجع نہیں آئے گا، تا حاضر کی علامت ہوتی ہے، آئے گا یرجع. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے 10. الحمدللہ یہ ایکسرسائز ہم نے کمپلیٹ کر لی. دیکھ لیجئے یہاں پہ نمبر 1 تعریفین، يدخل يخرجن تجلس تذهبون تدرس تكتبن تأكل نشرب يرجع. اس کے بعد ہم نیکسٹ ایکسرسائز دیکھ رہے ہیں. ہماری نیکسٹ ایکسرسائز ہے ایکسرسائز نمبر 4. تأمل ما یلی. یذهب، دیکھیے یذهب میں یا حرف المضارع، یہ مضارع کی علامت مانی جاتی ہے، سمبل آف فعل مضارع. پلس ذهب جو ہے ذهب، یا کو نکال دیں گے تو ذهب بچے گا. اس میں آپ کو ضمیر مستتر ماننی ہے. There is a hidden pronoun. You have to suppose that there is a hidden pronoun and that is he. Okay, that is he. يذهب he goes. يأكل he eats. يضرب he beats. يقرأ he reads. Okay, so there is hidden ذهب. Okay, and ذهب represent that pronoun. ضمیر مستتر it means hidden pronoun. اس کے بعد دیکھیے یذهبون، یا حرف المضارع پلس ذهب پلس واو. ذهب پلس واو، this is فاعل، this is subject. Okay, this is subject and noon علامت الرفع, and noon that is the present the form of the plural. Okay, یہ نون جو ہے علامت الرفع. علامت الرفع مین سبجیکٹیو حالت میں ہے. اس کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ سبجیکٹ کی حالت میں ہے، فعل سبجیکٹ بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں جو سبجیکٹ ہے وہ. تو یہ ہو گئی حرف المضارع. اور ذہبہ اور واو جو ہیں یہ فاعل بنتے ہیں، ذہبہ اور واو. یذہبو اور نون علامت رفع ہے. اس کے بعد دیکھیے یذہبو یذہبون ہو گیا. اب تذہبو میں تا جو ہے حرف المضارع اور پھر ذہبہ آ گیا، تو اس کا مطلب ہے یہ ضمیر مستتر. اس میں آپ کو ضمیر مستتر ہڈن ماننی ہے. وہ کون سی ضمیر ہے؟ ایک تو ہے شی کی اور ایک ہے یو کی. اور یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ شی کی ہے یا یو کی ہے؟ یہ کانٹیکسٹ ڈیسائیڈ کرے گا. اوکے. اس کے بعد دیکھیے یذہبنا، تو پھر اس میں بھی یا جو ہے حرف المضارع ہے اور ذہبہ اور نون جو ہے یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے، ذہبہ اور نون جو ہے یہ فاعل ہے. اس کے بعد آئیے تذہبو، تا حرف المضارع اور ذہبہ ضمیر مستتر. پھر وہی میں نے آپ کو کہا یہاں پر یو کو مانی ہے اور اس سے پہلے یہ یہاں پر شی کو مانی ہے. دونوں ایک ہی ہے لیکن یہ کانٹیکسٹ بتائے گا کہ شی کا کہاں ترجمہ ہوگا اور یو کا کہاں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے تذہبون میں، تذہبون میں سیم ٹو سیم ویسا ہی، تا حرف المضارع، ذہبہ اور واو فاعل اور نون علامت رفع. ٹھیک ہے. اس کے بعد تذہبینہ میں آئیے. تذہبینہ میں تا حرف مضارع، ذہبہ اور یا یہ فاعل ہے اور نون علامت رفع. ٹھیک ہے. اس میں بھی تذہبنا، تا حرف مضارع اور ذہبہ اور نون یہ فاعل ہیں. اذہبو میں حرف المضارع، ذہبہ میں ذہبہ، اس میں آپ کو ضمیر ہڈن پروناؤن آپ کو سپوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس میں نذہبو میں بھی یہی حرف مضارع اور ذہبہ میں ضمیر مستتر ماننی ہے آپ کو نحنو کی یعنی وی کی. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کو دیکھنا ہے. بس اس میں آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جہاں پر ضمیر مستتر ہے ہڈن پروناؤن تو وہاں پر کون سی ہڈن ماننی ہے. دیکھو یذہب ہو تو ہی کی، یذہبون تو یہاں پر تو فاعل ہے ہی. وہ کون سا فاعل ہے؟ دے کا. ٹھیک ہے نا، دے.
تذهبوا میں شی، یذهبنا میں دے آل فیمینن، تذهبوا میں یو، تذهبون میں آپ کو کیا ہے، تذهبون میں یہ فاعل تو ہے لیکن کون سا فاعل بن رہا ہے، آگے مینشن ہوگا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مینشن ہو تو آپ ترجمہ اس کا ہی کریں گے، ہی شی دے، اوکے، یہی آپ کو کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہو گئیں۔ اب تو آگے پڑھتے ہیں الکلمات الجدیدہ، نیو ورڈز۔ دیکھیے سیارۃ الاجرہ، رینٹ کار، صف جمع صفوف، رو لائن، اخیر لاسٹ۔ تو بس اتنا ہی تھا اس میں، انشاءاللہ وی ول کنٹینیو آور کلاسز۔ تو ابھی ہم اجازت لیتے ہیں آپ سے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔